بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری سٹوری جو ہے، آج میری جو بات ہے، وہ آپ نے شاید ٹائٹل پڑھا بھی ہوگا، جادو کے جوتے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جادو کے جوتے کیسے ہیں، تو میں آپ کو ایک سٹوری سنانے والی ہوں جو کہ بہت مزیدار بھی ہے، انٹرسٹنگ آپ کو لگے گی بھی، اور اس سے آپ سیکھیں گے بھی۔ اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شہر میں ایک بندہ رہتا تھا۔ اب وہ دو میاں بیوی تھے۔ وہ جو بندہ تھا نا، وہ جوتے بناتا تھا، روز اپنے جوتے بناتا اور وہ فروخت کر دیتا۔ تو اس کا جو کام تھا وہ بہت ہی نہایت سلو میں جا رہا تھا۔ وہ کچھ ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فاسٹ چلتے ہیں، سپیڈ سے چلتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلو میں چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہر بندے کی الگ الگ ایک پرسنالٹی کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے چلنے کے لیے کچھ فاسٹ چلنا جو ہے ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور کسی کے لیے آہستہ چلنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ بہت ہی سلو تھا اور وہ بہت ہی آرام سے جوتے بناتا تھا۔ اب وہ آرام سے اس کے جوتے بناتا اور بیچ دیتا تھا، لیکن اس کا کام بہت سلو تھا، اس وجہ سے وہ اتنے پیسے نہیں کما پاتا تھا جتنا کہ اس کی ضرورت تھی۔ ایسے کرتے کرتے اس کے پاس جو آمدنی تھی، جو سرمایہ تھا، وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب کام ہوتے ہوتے وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے گھر میں جو پیسے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس نے استعمال کر لیے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے پاس جوتے بنانے کے لیے صرف ایک چمڑا رہ گیا جس کے وہ جوتے بنا سکتا تھا۔ ابھی اس نے کیا کیا، اس نے جب وہ دیکھا تو اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، آج تو میرے پاس ایک ہی چمڑا رہ گیا ہے جس کے میں جوتے بناؤں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری جوتا ہوگا جو میں بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس آدمی نے وہ چمڑا کاٹ کے اس کو رکھ دیا۔ اب رات ہو گئی، اس کو رکھ کے اپنی دکان پہ چلا گیا۔ گھر جا کے بہت پریشان تھا، اپنی بیوی سے ڈسکس کرتا ہے کہ اپنی پریشانی، کہ میری یہ پریشانی ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ دیکھیں، آپ ہمت مت ہاریں، آپ حوصلہ مت ہاریں، آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ خیر، رات ہو گئی۔ اب وہ صبح آدمی آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، جیسے اس نے اپنی دکان کا دروازہ کھولا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کی ٹیبل پہ بہت شاندار قسم کے جوتے پڑے ہوئے ہیں، بنے ہوئے اسی چمڑے کے، جو چمڑا وہ کاٹ کے رکھ گیا تھا، اسی کے بہت شاندار جوتے بنے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ بڑا خوش ہوا کہ میں رات کو چھوڑ کے گیا تھا، یہ جوتے بنے ہوئے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر، اس نے وہ جوتے اٹھائے اور بیچنے کے لیے چلا گیا۔ اب وہ بازار میں بیچنے کے لیے گیا تو وہ جوتے اتنے خوبصورت جوتے تھے کہ اس کو اس جوتوں کے ڈبل پیسے مل گئے۔ جب اس کو ڈبل پیسے ملے تو وہ بہت خوش ہوا، گھر آ کے اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہوا۔ تو ان پیسوں سے اس نے اور چمڑا خرید لیا۔ اب اس نے شام کو ایسے ہی کیا، چمڑا کاٹ کے اس نے رکھ دیا کہ میں پھر کل آؤں گا، جوتے بناؤں گا۔ ابھی رات ہوئی، وہ گھر گیا تو وہ دوسرے دن صبح آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پھر وہ جوتے، اور مطلب پہلے دن تو ایک جوتا بنا ہوا تھا، پھر دوسرے دن جب وہ کاٹ کے رکھ کے گیا، دوسرے دن آیا تو دو جوتے بنے ہوئے تھے۔ اب وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو دو جوتے بنے ہوئے ہیں۔ وہ پھر فروخت کرنے کے لیے چلا گیا، اچھے دام، اچھے پیسے اس کو مل گئے، وہ اور چمڑا لے آیا۔ اسی طرح کرتے وہ تیسرے دن آیا۔ جب تیسرے دن آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی دکان میں بہت سارے جوتے بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ اور زیادہ خوش ہو گیا کہ میرے تو دکان میں اتنے زیادہ جوتے بنے ہوئے پڑے ہیں۔ اس نے وہ بھی فروخت کیے، تو وہ اس کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے کی کوشش میں جا رہے تھے۔ اب اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، اس کی بیوی بھی خوش تھی، مطمئن، وہ بھی خوش تھے کہ ہمارے جوتے رات کو ہم رکھتے ہیں اور رات کو ہمارے جوتے بن جاتے ہیں اور صبح جا کے وہ فروخت کر آ جاتے ہیں۔ اب ہر جگہ پہ اس کی جوتوں کی ڈیمانڈ آنے لگ گئی تھی، ہر جگہ اس کے جوتے بکنے لگ گئے تھے، لوگ اس کے جوتوں کو پسند کرنے لگ گئے تھے۔ اس طرح سے اس کا کاروبار بھی اچھا جا رہا تھا۔
پھر ایک دن اس کی بیوی نے اسے کہا کہ دیکھیں آپ کے جو دکان کے اندر جوتے بنے ہوئے پڑے، آپ شام کو چھوڑ کے آتے ہیں، صبح جاتے ہیں تو جوتے بنے پڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ جوتے کہاں سے بنتے ہیں اور کدھر سے آتے ہیں۔ یہ سٹوری صرف موٹیویشن ہے آپ کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور حوالے سے اس کو جوڑ دیں، صرف موٹیویشن کے لیے میں آپ کو یہ سٹوری سنا رہی ہوں۔ اچھا، پھر اس کی بیوی نے اس کو جب یہ مشورہ دیا کہ ہمیں جانا چاہیے، ہمیں چھپ کے بیٹھ جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ رات کو ایسا کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو وہاں پہ جوتے بنے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ اسی طرح میاں بیوی نے دونوں نے فیصلہ کیا، رات ہوئی، شام ہوئی، وہ جا کے دکان میں چھپ کے بیٹھ گئے ایک جگہ پہ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، جب رات ہو جاتی ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں، تو وہاں پہ دو ننھے منھے سے ایسے بونے سے آتے ہیں۔ اب وہ بونے جب آتے ہیں وہاں پہ تو وہ آ کے جو چمڑا پڑا ہوتا ہے اس سارے کو لے کے وہ جوتے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ میاں بیوی دونوں دیکھ کے حیران ہوتے رہے۔ وہ پھر بونے ساری رات وہ جوتے بنانوں میں لگ گئے۔ اب وہ جوتے بنا کے رکھ کے جب جیسے ہی سویرا شروع ہوتا ہے تو وہ دونوں کھڑکی سے چھلانگ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں میاں بیوی وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب وہ خوش بھی تھے کہ ہمارے جوتے بن رہے ہیں، لیکن اس کی بیوی نے کہا دیکھو ان بونوں کو ہمیں انعام کے طور پہ کچھ نہ کچھ چیز دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے، ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ شوہر کہتا ہے ان کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو ابھی عید آنے والی ہے، تو ہم کیوں نہ ان کے لیے کپڑے بنائیں اور آپ ان کے لیے اچھے سے جوتے بناؤ، میں ان کے لیے کپڑے بناؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہوا، بیوی کپڑا لے آئی، اس نے گھر ان کے لیے کپڑے سلائی کیے اور شوہر نے ان کے لیے جوتے سلائی کیے چھوٹے چھوٹے۔ خیر رات ہوئی، دونوں نے ایسے ہی کیا، اس کمرے کو جو ان کی دکان تھی اس کو خوب سارا ڈیکوریٹ کیا، سجایا ان کے لیے، پھر ان کے لیے کھانے کی چیزیں وہاں رکھ دی، پھر ان کے لیے کپڑے بھی رکھ دیے، جوتے بھی رکھ دیے۔ جب وہ دونوں بونے وہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ بہت خوش ہوئے، وہ وہاں پہ خوشی سے ناچنے لگ گئے، گانے لگ گئے۔ ابھی وہ دونوں بونوں نے کپڑے پہنے، جوتے وہ پہن لیے، وہ وہاں پہ جو کھانا رکھا ہوا تھا وہ کھایا اور وہ بہت خوش تھے۔ پھر وہ اسی خوشی میں وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ جب چلے گئے تو کیا ہوا کہ دوسرے دن جب وہ دکان والا اسی طرح آیا تو اس کی دکان میں کوئی جوتا نہیں بنا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ پہلے جوتے وہ بنا جاتے تھے، ابھی تو نہیں بنے ہوئے۔ وہ گھر جا کے اپنی بیوی سے تذکرہ کرتا ہے کہ اس طرح آج معاملہ ہوا ہے، تو اس کی بیوی سے سمجھاتی ہے کہ دیکھیں پہلے وہ بنا جاتے تھے جوتے، تو انہوں نے آپ کو ایک ہنر سکھایا، ایک ٹیلنٹ سکھایا کہ جوتے کس طرح بنائے جاتے ہیں، اور پھر جب ایسے جوتے بنائے جاتے ہیں تو وہ اچھے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو آپ بھی اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی محنت سے ویسے ہی جوتے بنا کے فروخت کر سکتے ہیں مارکیٹ میں۔ تب جا کے اس کے شوہر کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر آپ کے کام میں نکھار نہیں آ رہا، آپ کو ایک جگہ سے کامیابی نہیں مل رہی، آپ کو لگتا ہے آپ کے ٹیلنٹ میں کچھ کمی ہے، تو اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا کام آپ کو لگتا ہے کہ میرے کام میں وہ انرجی نہیں ہے جو دوسروں کو آ رہی ہے، تو آپ اس کے اندر اور مزید محنت کریں، اس کو مزید نکھار پیدا کریں۔ آج کی میری جو ویڈیو تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ آپ اپنے کام کو کیسے نکھار سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم جیسے میں نے سٹوری سنائی ہے آپ بھی انتظار کرنے لگ جائیں کہ کوئی بونے آئیں گے اور آپ کا کام سیٹ کر دیں گے۔ میرا سمجھانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے کام میں نکھار پیدا کریں۔ اگر آپ کو ایک جگہ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایکسٹرا کام کرنا شروع کر دیں، آپ اپنا ٹائم زیادہ لگانا شروع کر دیں، تو پھر آپ کو محنت اور کامیابی کا پھل ضرور ملے گا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، موٹیویشن ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتی ہوں، اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، اپنے لیے بھی کیجیے گا، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں، اور نیکسٹ پھر اچھی سی ویڈیو کے